صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرا فضل اور میری رحمت ہوئی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، تمہارے ہاتھ بھی محفوظ رہے ان کو نقصان پہنچانے سے، اور ان کے ہاتھ بھی محفوظ رہے تمہیں نقصان پہنچانے سے۔ جنگ اور قتال اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی، یہ میرے فضل سے معاملہ ہو گیا۔ اگر قتال کی نوبت آ بھی جاتی، مسلمانوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے بھی نا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، میری مدد تمہارے ساتھ تھی، وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اپنا کوئی دوست اور مددگار اس بات پر نہ پاتے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی کہ صلح اور معاہدہ کی شکل میں بھی فتح تمہاری ہے، اگر لڑائی اور قتال ہوتا تو پھر بھی فتح تمہاری تھی، یہ لوگ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اور اللہ کے طریقے اور اللہ رب العزت کے ضابطے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ یعنی پہلے بھی یہ چیز تم آزما چکے ہو کہ کئی ایسے مواقع تھے کہ جن پر تم تعداد کے لحاظ سے کم تھے، مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی تمہیں عطا فرمائی۔ لہذا ان کافروں کا اور ان کی اکثریت کا اور ان کے جوش جذبے سے کبھی بھی خائف مت ہونا، ہمیشہ میں اللہ کی مدد اور نصرت پہ یقین رکھ کے آگے قدم بڑھائے رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت تک آنے والے ہر سچے مومن کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے اللہ کا، کہ جو بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور اپنی ایمانی بصیرت پہ وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اپنی ایمانی بصیرت کے مطابق کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دینا ہے۔ تو اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل اور اللہ کے اعتماد پر جو بندہ اپنے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دعائیں ہم بھی اللہ سے کرتے ہیں اپنے کسی مسئلہ کے حل کے لیے، اپنے کسی مشکل کے دور کرنے کے لیے، اپنی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کروانے کے لیے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کامل بھروسہ ہمارا اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ بیمار ہو گیا، بیماری آ گئی، تندرستی اور صحت کی دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظر کسی اور چیز پر بھی ہوتی ہے۔ اپنی ضرورت اور حاجت کے وقت دعا اللہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے کہوں گا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ سارے اسباب کو، سارے وسائل کو اپنی نظروں سے دور کر دو اور صرف اللہ رب العزت پہ اعتماد کر کے قدم جب آگے بڑھاؤ گے تو اللہ رب العزت ضرور اس مومن بندے کو کامیاب فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے توکل اور اعتماد کی، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما رزقت الطیور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو حق توکلہ، جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں بھی رزق دیا جائے ایسے جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تغدو بطانہ، تغدو خماسہ و تروح بطانہ،
صبح کے وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، اور جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ اور پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی سال کا رزق اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی جیب کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، بس اللہ کے اعتماد پہ اڑتے ہیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی پیٹ بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے اگر تم اعتماد کرنا اللہ پہ سیکھ جاؤ نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی عطا کرنا شروع کر دے، لیکن اتنا اعتماد اور اتنا توکل آئے کہاں سے ہمارے پاس؟ ہماری تو جیب میں پیسے نہ ہو تو ہم بازار کی طرف نہیں جاتے، چوک کی طرف نہیں جاتے، کیوں بھائی؟ کوئی بندہ آگے سے واقف کار، کوئی دوست، کوئی قریبی کوئی مل گیا اور اس کو کوئی چائے پانی پلانا پڑ گیا تو میرے تو پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ یعنی یہ ہمارا یہی کچھ ہمارا توکل اور اعتماد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے ہر مومن کو یہ سمجھا دیا کہ جس کام کا تم ارادہ اور فیصلہ اپنی ایمانی بصیرت کے مطابق کر چکے ہو تو پھر اس پر چل پڑو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار اور ناصر ہے، وہی تمہارا مددگار اور نصیر اور ولی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کے اندر کامیاب فرمائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا کہ آپس کے اندر لڑائی جنگ بندی یہ سارے معاملات جب طے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آنے لگے نا تو مشرکین کا ایک گروہ، انہوں نے جان بوجھ کے اس صلح اور اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو شہید بھی کر دیا انہوں نے۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کے واحد آدمی ہیں، پوری انسانی تاریخ کے واحد آدمی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع، جن کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کی تھی کہ گھوڑا بھی ان کے مقابلے میں نہیں دوڑ سکتا تھا، گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے، عربی نسل کا گھوڑا، اس کے ساتھ یہ اگر دوڑتے تو گھوڑا پیچھے رہ جاتا تھا، یہ اسے آگے نکل جاتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع، پوری اس جماعت جو تھی نا 70 کافروں کی جماعت، اس پوری جماعت پہ اکیلے سلمہ بن اکوع نے حملہ کیا، اکیلے، اور ایک جگہ سے جا کے تیر پھینکتے، پھر دوڑ کے جاتے ٹیلے کے پیچھے سے دوسری طرف سے جا کے تیر پھینکتے، پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا کوئی پورا لشکر ہے جو چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور وہ کوئی لشکر نہیں تھا، وہ اکیلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی شان، وہ 70 کے 70 بندے قیدی بن گئے، پورے 70 بندوں کو قید ہو گئے، قیدی بن گئے، نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے۔ اب مسلمان چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی ان لوگوں کو رہا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے اور ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، بے بطن مکہ تھا، مکہ کے قریب، من بعد ان اظفرکم علیہم، حالانکہ تم ان کے اوپر کامیاب ہو چکے تھے، وہ گرفتار ہو کے تمہارے ہاتھوں میں آ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس موقع پر تمہاری رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا، تم نے ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کو کیا کر دیا؟ رہا کر دیا، کیونکہ میرے اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس موقع پر لڑائی نہ ہو، اس موقع پر مسلمان اور کفار آپس کے اندر قتال کی نوبت نہ آئے، لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ انہوں نے کئی حربے اور کئی طریقے لگائے کہ مسلمان لڑیں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ لڑائیوں کو روک دے اور ہاتھوں کو بند کر دے وہاں پر کوئی لڑا سکتا نہیں ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے لڑنے کی کئی وجوہات تھیں، تمہارے پاس بھی اور ان کے پاس بھی۔ تمہارے پاس کیا تھیں کہ انہوں نے کفر کیا، ایک صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تم کو روکا مسجد حرام سے، حالانکہ مسجد حرام سے کوئی بندہ کسی کو روک سکتا نہیں ہے۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، تم جو قربانی کے جانور لے کے آئے تھے، انہوں نے ان قربانی کے جانوروں کو بھی قربان گاہ تک جانے سے روکا، حالانکہ یہ تینوں باتیں ایسی تھیں کہ جن کے نتیجہ میں تم ان کے ساتھ لڑتے،
لیکن پھر بھی میں نے تمہیں لڑائی سے روکے رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انجام اور کسی کام کو آگے بڑھا کے اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے، اس سے مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ فائدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے مومن مرد اور عورتیں تھیں جو مکہ کے اندر رہائش پذیر تھے، وہ دل ہی دل سے مسلمان اور ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کے پاس طاقت اور سکت نہیں تھی کہ مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اگر تمہاری لڑائی ہو جاتی اور وہ مجبوراً کافروں کی طرف سے ہو کر آتے تو تمہارے ہاتھوں مارے جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے، ان کے مقابلے میں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تو وہ کافر ان کو قتل کر دیتے۔ تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ افسوس رہتا اور صدمہ رہتا، اوہو ہماری وجہ سے ہمارے اپنے بندے مارے گئے، یا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اپنے بندے مارے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ کہ اس موقع پر یہ مکہ کے کفار اور مشرکین انتہائی غرور اور تکبر کی حالت کے اندر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی، پھر وقت آیا کہ وہی مغرور اور متکبر لوگ جن کو اپنی سرداری اور اپنی قیادت پر ناز اور فخر تھا، صرف 2 سال گزرے وہی سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، اور اللہ نے ان سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ تھی کہ اس موقع پر میں نے لڑائی نہیں ہونے دی، اور اس موقع پر میں نے تمہیں روکے رکھا کہ ایک تو وہ کمزور ایمان مرد عورتیں وہ اپنے ایمان کا، ان کو اپنے ایمان کے اظہار کا موقع ملے اور وہ کھلم کھلا آ جائیں تمہارے ساتھ، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں نا ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو ایمان، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور ہوا بھی اسی طرح کہ بڑے بڑے سردار فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور سارے ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لو تزیلوا، اگر تو ہوتے نا یہ الگ ان کے ساتھ مسلمان مرد عورتیں مکہ کے اندر اور کوئی نہ ہوتے، لو تزیلوا یہ خالی یہاں پر یہ کافر ہوتے نا، اللہ فرماتے ہیں لعذبنا الذین کفروا، پھر میں دیکھتا کہ کیسے یہ تمہیں روکتے ہیں مسجد حرام کے آنے سے، پھر میں ان کو دیکھتا کیسے عذاب دیتا، لیکن ان صاحب ایمان اور ان مومنوں کی برکت کی وجہ سے میں نے ان پر بھی کافروں پر بھی اپنا عذاب روکے رکھا۔ تو ایک مومن بندہ اس کے ایمان کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ رہنے والے اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے مجرمین کو بھی اس صاحب ایمان کی وجہ سے ڈھیل دے کے رکھتے ہیں اور معاف کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر آپ بھی مکہ میں ہوں اور ان پر عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر میرا رحمت کا تاجدار محمد الرسول اللہ ہو، یہاں پر رحمت کا خزانہ ہو اور پھر میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کا نبی نہیں ہے لیکن لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر بھی میں عذاب نہیں آنے دیتا اپنا۔ جہاں پر استغفار ہوتی رہے، لوگ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر بھی میں اپنا عذاب بھیجتا نہیں ہوں۔ اور جہاں پر صاحب ایمان ہوں اور ان لوگوں اللہ کا عذاب آئے اور وہ بھی بیچ میں مارے جائیں، تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت اپنے عذاب کو روکے رکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کھل کر اپنے ایمان اور اسلام کے اظہار کا اللہ رب العزت کی طرف سے موقع مل جائے۔ اس سے ایک اور بات یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے پیغمبر میرا بھائی ہے، سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے اس کا، میں کھیتی باڑی میں کرتا ہوں، جانوروں کا سارا میں کرتا ہوں، باہر آنا جانا، گھر کی خوشی غمی سارے کام میں کرتا ہوں، اور دوسرا بھائی ہے میرا وہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا، اس کا کوئی کام نہیں ہے، بس ہیتڑے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا بھی اس کو کوئی سمجھائیں، وہ بھی کوئی کام کاج کر لیا کرے، وہ بھی میرے ساتھ کوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے پتہ ہے یہ جو تجھے سب کچھ مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ہاں، جو وہ نیکی اور عبادات میں ہر وقت لگا رہتا ہے نا،
جس کو تو نکما سمجھ رہا ہے، اللہ رب العزت تجھے جو عطا کر رہا ہے نا، اسی کی دعاؤں اور اسی کی نیکیوں اور اسی کی بھلائیوں اور اسی کی خیر کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر رہا ہے۔ تو کسی نیکی کرنے والے، کسی صاحب ایمان، کسی اچھائیاں اور بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے والے بندے کو کبھی بھی بیکار اور نکما نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی عطا کیا ہوا ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے کسی سخت فیصلے کو روکے ہوا ہو کہ وہ ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور آگے اس آدمی کی نیکیاں اور بھلائیاں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلہ اس گھر اور اس خاندان پر نہیں ہوتا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ، اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر ایک اور یہ بھی کام ہوا کہ وہ کافر اپنی ضد پر، جاہلیت والی ضد پر پکے رہے۔ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان جب معاہدہ ہو گیا نا، زبانی شرائط طے ہو گئی، اب بھی لکھو اس کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کو لکھنے والے تھے، کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدے کو لکھنا شروع کیا نا، تو حضرت علی نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ چونکہ ان کے دل کے اندر ضد تھی، اناد تھا، تو وہ کہنے لگے ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، یہ کیا لکھا ہے بسم اللہ؟ وہی پرانے طریقے سے لکھو، بسمک اللہم، بسمک اے اللہ تیرے نام سے، بس رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو مٹا دو، رحمان رحیم کیا کر دو، مٹا۔ یہ بھی ہوتا ہے کسی موقع پر کہ بندہ اپنے موقف سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بندے نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے اس موقف کو چھوڑ چکے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں مانتے، نہ، یہاں پر کوئی اور فائدہ اٹھانا مقصد تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مٹا دو، الرحمن الرحیم مٹا دو، اس پہ لکھ دو بسمک اللہم۔ آگے لکھا ھذا ما، جس طرح ہوتا ہے نا اسٹامپ لکھا جاتا ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، تو لکھا جاتا ہے فریقین، اس فریق کا فریق اول جی فلاں بن فلاں فلاں، فریق دوم فلاں فلاں، اس طرح ہوتا ہے نا معاہدہ۔ تو وہاں پر بھی حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاضى بین محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ تو جب حضرت علی نے یہ لکھا نا تو اس نے کہا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ سارا جھگڑا تو اسی بات پہ ہے، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمارا جھگڑا اور تنازع کیا؟ تو بھائی کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہاں پر لکھو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ یہ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو نہیں مٹاتا، میں تو یہ جو میں لکھ چکا ہوں نا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے، میں تو اس کو مٹاتا نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ چونکہ نبی علیہ السلام امی تھے نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے بتایا اللہ کے پیغمبر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا، اب میں لکھو ادھر محمد بن عبداللہ لکھو۔ یعنی یہ ان کے دلوں کے اندر ضد تھی، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا چدے تے چدہ تھراونا، چدے تے چدہ تھراونا، یہ ہو سکتی ہے یہ بات چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن نبی علیہ السلام ساری باتیں برداشت کرتے آئے، ساری باتیں برداشت کرتے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے سکون، انہوں نے سخت شرائط لکھی، انہوں نے ساری باتیں کی، اللہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل کرتا رہا، وہ ساری باتیں مان کر بھی مسلمان پھر بھی مطمئن تھے اور وہ پھر بھی غیر مطمئن تھے، اپنے سارے مطالبات انہوں نے منوائے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، سارے مطالبات انہوں نے منوائے، اپنی مرضی کی باتیں لکھوائیں، ساری باتیں لکھوانے کے بعد مطمئن پھر بھی مسلمان تھے، وہ پھر بھی غیر مطمئن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سکون اور اطمینان نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی جیب، کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی وہ مطمئن اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پوری امید اور یقین رکھنے والے ہوتے ہیں،
اور کچھ جیبیں بھی بھری ہوئیں اور گھر بھی بھرے ہوئے اور سالوں کے دانے اور گندم اور غلہ بھی بھرا ہوا، اور پھر بھی غیر مطمئن اور غیر تسلی بخش ان کی حالت ہوتی ہے۔ پوچھو ان سے کیا حالت ہے، وہ کہتے ہیں بس جی مر گئے ہیں۔ یعنی یہ سکون اور اطمینان یہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، کچھ نہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین ہونا، اور سب کچھ لے کر بھی پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے دل پہ یہ نازل کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور تقوی والی بات میں نے اہل ایمان پر لگا دی، جوڑ دی، لازم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سکون، اطمینان اور تقوی، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے رسول اور اپنے رسول کے ماننے والوں پر اتاری اور ان کی ذات کا حصہ بنایا ان چیزوں کو۔ کیوں؟ قانو احق بہا وأہلہا، ان چیزوں کے اہل تھے ہی وہی لوگ۔ تقوی، سکون، اطمینان انہی لوگوں کے ساتھ جچتا تھا اور انہی لوگوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں عطا ہی انہی لوگوں کو کر دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔